نئے سال کا آغاز ہے جی، بہت مبارک ہو پورے پاکستان کو. اور یہاں سے انشاءاللہ ابھی رپورٹ بریک کروں گا. پنجاب فورنزکس کی رپورٹ ہمارے ہاتھ لگی ہے. یہ رپورٹ اس سے پہلے آئی نہیں، دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے بریک کریں گے ہم. اس میں بہت سے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو عمران خان صاحب کے حملے کے حوالے سے. پنجاب فورنزک کی رپورٹ جو وزیر آباد کا حملہ ان پہ ہوا ہے، اس کے اندر جو 3-4 سوالات عمران خان صاحب نے اٹھائے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو 4 گولیاں لگیں اور ان کو یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تینوں طرف سے ان پہ فائرنگ بھی ہو رہی تھی. اور وہ جو موزم ہے وہ بھی جو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس کے لحاظ سے وہ کہیں اور سے فائر لگا اس کو آ کے، اور عمران صاحب پہ 3 جگہوں سے بچھال ہو رہی تھی. یہ عمران خان صاحب کا ورژن ہے. اس کے اوپر پنجاب فورنزکس نے جو ہے ایک سائنٹیفک ریسرچ کر کے ایک سائنٹیفک رپورٹ نکالی ہے. انہوں نے ان جو کارتوس ہیں ان کی حیت، ان کی تعداد، ان کی اطراف، وہ کہاں سے آئے، کس طرح لگے، وہ تمام نکالا. اور پنجاب میں اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے. یہ سائنٹیفک رپورٹ جو ہے بڑے چشم پوشہ انکشافات ہیں اس کے اندر. پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اس کو پریزنٹ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہم نے مشیر داخلہ کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ آ کے اس رپورٹ کے اوپر بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ کیے بغیر یہ رپورٹ منو ان لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے فار دیم ٹو جج. کل جہاں تک میری اطلاع ہے وہ ملزم نوید جو ہے اس کو بھی 1.5-2 کئی مہینوں کے بعد جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے گا کل پہلی دفعہ. اور میری اطلاع کے مطابق اس نے جو ویڈیو بیان دیا تھا جو ریلیز ہوا تھا، جو نکل گیا تھا، لیک ہو گیا تھا، وہ اس بیان سے پیچھے ابھی تک نہیں ہٹا. حالانکہ میری انفارمیشن کے مطابق مبینہ طور پہ اس پہ کافی دباؤ بھی ہے اس بیان کو چینج کرنے کا. لیکن اس رپورٹ کا ان بیانات سے کوئی تعلق نہیں. پیورلی ایک سائنٹیفک رپورٹ ہے جس میں اگین میں آپ کو بتا دوں کہ کتنی گولیاں وہاں چلیں، کس کس نے گولیاں چلائیں. 3 اطراف سے گولیاں عمران صاحب پہ آئیں، 6 اطراف سے آئیں، 4 لگیں ان کو یا 8 لگیں. عمران اسماعیل صاحب پہ فائرنگ ہوئی یا کیا ہوا، کس جگہ سے گولیاں لگ رہی تھی، موزم کیسے مارا گیا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم بریک کریں گے. میرے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہیں. فیصل بھائی بہت شکریہ. اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کے رائیول جو ہیں، آف کورس اگر آپ تحریک انصاف میں نہیں بھی ہیں، مصدق ملک صاحب کو پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جہاں تک میرا آئیڈیا ہے. اور ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب جوائن کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں جن سے ہم رپورٹ کے متعلق پوچھیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کو اس رپورٹ کے اوپر وارم ویلکم ہے، وہ آ کے ٹیلی فون پہ بھی پر دینا چاہیں ویسے دینا چاہیں دے سکتے ہیں. فیصل بھائی نئے سال کا آغاز ہے، اس پہ ہی بات کروں گا میں، لیکن جب اس کا موقع آئے گا ابھی اگلے پارٹ میں پروگرام کے. آپ نے کافی پروڈکشنز کی اس لانگ مارچ کے متعلق. یہ خونی مارچ ہونے جا رہا ہے، خونی مارچ ہوا، کئی لوگ اس میں جان سے گئے، عمران صاحب پہ اٹیک ہوا. آپ کی پروڈکشن 2023 کے بارے میں کیا ہے؟ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ عوام کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ واٹ از یور پروڈکشن اباؤٹ دس ایئر؟ بہت شکریہ کامر صاحب. دیکھیں کامر صاحب، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس سال بھی ہم پر. میری سابقہ پارٹی کے گورنمنٹ کے دوران بھی جب بھی پاکستان کو مدد کی ضرورت ہوئی ہے، چاہے وہ بارڈرز پہ ہو، ٹیررزم پہ ہو، یا وہ پیسہ لانے پہ ہو ملک کی، تو اس وقت بھی فوج بڑھی ہے آگے، اور اب بھی فوج آگے بڑھنے جا رہی ہے. اور کئی دہشت گردوں کے خلاف بھی، اور جو اکنامک فرنٹ ہے اس میں بھی فوج کی کریڈیبلٹی ہے جس کے بیسس کے اوپر باہر سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، اور ابھی بھی ہمیں پیسہ ملنے جا رہا ہے پاکستان کے لیے. تو جو یہ ڈیفیسٹ ہوا ہے یہ تو وقتی طور پہ کافی حد تک ریلیف ہو جائے گا. اور فوج کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ کرتی وہ ہے، ان کی شکل پہ لوگ پیسہ دیتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو جاتا ہے، چاہے ہماری تھی یا اب چاہے ان کی ہے. تو ابھی بھی چیف کے وزٹس کے اوپر سارے پیسہ. لیکن مجھے ایک بات سمجھائیں کہ عمران صاحب اتنے کیوں متنفر ہیں جنرل باجوہ صاحب سے؟ میں ذرا، کیونکہ آپ تو بہت کلوز رہے اس زمانے میں، تو آپ لوگ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی آپ کے. جو صحافیوں سے ان کی کل پرسوں ملاقات ہوئی ہے، میں ذرا لوگوں کو وہ پڑھ کے بتا دوں ذرا کیا تھی، اس کے بعد ذرا اس کو کمنٹ کر دیجیے گا. عمران صاحب نے کل صحافیوں سے جو ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہے، ہم آڈیو لیک سے بھی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں، سوالیہ نشان. یہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں صحافیوں کو. بشرا بی بی گھر سے باہر صرف پاگل خانوں اور لنگر خانوں میں جاتی تھیں. بشرا بی بی کوئی مریم نواز تو نہیں جو بناؤ سنگھار کریں. مریم نواز کی سرجری پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے لابنگ کے لیے امریکہ میں ہائر کیا. ڈونلڈ لو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا. یعنی یہ بھی فوج پہ الزام ہے آبویسلی. حسین حقانی میرے خلاف مہم اور جنرل باجوہ کی تشہیر کرتے رہے. جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں عمران خان کو. میں نے جواب دیا ہاں میں پلے بوائے ہوں. یہ عمران خان صاحب نے جواب دیا جنرل باجوہ کو. باجوہ کمر پر چھرا مار رہا تھا اور ہمدردی بھی کر رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ میں تاحال جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا نام ایک آدمی ہے. یہ تو میرا خیال سے موجودہ آرمی چیف کو ہی اس وقت عمران خان صاحب
یا اٹیک کر رہے ہیں یا فگر آؤٹ کر رہے ہیں۔ باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تعلقات خراب ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر کے پیچھے 100% ہاتھ جنرل باجوہ کا تھا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ جنرل باجوہ کنٹرول کر رہے تھے۔ پنجاب میں ہمارے 3 ارکان کو اعتماد کے ووٹ بھی نیوٹرل رہنے کہا گیا ہے۔ دس اینڈ دیٹ، کراچی میں تبدیلی جو لائی جا رہی ہے، متحدہ کو ایم کیو ایم کو متحد کر کے بی اے پی کو شامل کر کے، یہ بھی ان کے خلاف سازش ہے۔ سر باجوہ صاحب نے ایسا کیا کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت ان کے نام کی نیگیٹو مالا جپتے ہیں آپ کے ایکس پارٹی لیڈر؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب، ایک تو یہ کہ میرے حساب سے جب کرسی پہ آدمی ہو تب بات کرنی چاہیے۔ کرسی سے اترنے کے بعد کسی کے لیے کیا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی وہ ہے ایڈوانٹیج ہے۔ میرے خیال سے باجوہ صاحب نے بہت سارے احسانات پی ٹی آئی پہ کیے ہیں، اور ان احسانات کو میں جسٹیفائی بھی کر دوں گا آپ کو کہ اگر باجوہ صاحب اتنے برے تھے، اتنی ساری خامیاں تھیں، ہو سکتی ہیں، انسان ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں، تو پھر ان کو پھر 6 مہینے کی ایکسٹینشن کیوں دی جا رہی تھی؟ 3 سال کی ایکسٹینشن، اس کے بعد میں پھر پہلے 3 سال دی جا رہی تھی، پھر 6 مہینے دی جا رہی تھی، پھر ان کی ہی نگرانی میں الیکشنز کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ وہ بیٹھے رہیں اور الیکشنز ہو جائیں۔ تو اگر ایک آدمی اتنا برا ہے تو پھر اس برے آدمی کی ہوتے ہوئے آپ الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور آپ 6 مہینے 7 مہینے کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے، اور پہلے 3 سال دے رہے تھے، یہ مناسب باتیں نہیں ہیں۔ میرا اپنا ذاتی رائے پھر یہ ہے، پھر لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں مجھ پہ اس بات پر کہ خان صاحب کو یہ ساری جو اسکرپٹ ہے، یہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ کان میں آ کے بتاتے ہیں۔ خان صاحب سادہ آدمی، اسٹریٹ فارورڈ آدمی کس طرح کے لیڈر ہے جو کانوں کے اتنے کچے کہ وہ جو میرا تو خیال ہے خان صاحب کا اپنے شارٹ سے جو بول رہے ہیں، دیکھیں میں تو آپ ان کو آج بھی بچا رہے ہیں میرا خیال سے چیئرمین کو اپنے۔ دیکھیں یہ ان کا بیان ہے سر۔ یہ دیکھیں ویسے تو خان صاحب جیسے قداور شخصیت سے وہ کام کروا دیے ہیں ان لوگوں نے، چاہے وہ ان کے اپنے ہیں یا پرائے ہیں، پارٹی کے اندر ہیں یا جو بھی قریب ہیں، مناسب نہیں، بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی ہے، درویش ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور درویش سے آپ نے بندوق دے کے قتل کروا دی ہے، تم جرم تو اسی کے اوپر آئے گا۔ اب آپ کہیں وہ درویش تھا، وہ اچھا آدمی تھا، میں تو سمجھتا ہوں اس کے ہاتھ میں بندوق بھی دی، گولی بھی چلوا دی، تو نااہلی بھی سر پہ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں تک تو یہ لے آئے ہیں سارے کے سارے، اور اس لیے لائے ہیں کہ وہ نااہل ہوں تو ان کا کوئی چانس بنے، جو نکمے اور نااہل۔ عمران صاحب نااہل ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ 100%۔ اچھا، کس کیس میں؟ کہ دیکھیں کیس فورن فنڈنگ کا کیس بھی سر پہ کھڑا ہے، توشہ خانہ کا کیس بھی کھڑا ہے، اور پھر جب اس ملک کے اندر چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر اونٹ چھپ جاتا ہے کارپیٹ کے نیچے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا خطرناک کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ملک کے اندر بیوٹی یہ ہے کہ جب چھپنے پہ آئے تو ہاتھی چھپ جاتا ہے، اور نہ چھپنے پہ آئے تو دم باہر آ جاتی ہے۔ تو اب جو چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، میں خان صاحب سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ جب آپ پاپولیرٹی کے گراف پہ کھڑے ہیں تو آپ پاکستان کی قوم کے لیے، اپنی سیاست کے لیے بہتری کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو پیچھے پمپنگ مشین تھی ان کے ساتھ، جو سانپوں کی تھی اور کیڑوں کی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں وہ منافق جو ہیں وہ بکنے کے لیے بھی کھڑے ہیں۔ میں لاہور آیا ہوں، وہ منڈی میں دیکھنے کے لیے کہ ہر بکرے کے اوپر مالش ہو رہی ہے، دونوں طرف بولی لگ رہی ہے۔ اچھا، ہاں، دونوں طرف بولی لگ رہی ہے، اور حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے، نظام چلتا رہے گا۔ اگر تو میری تو مونس سے دوستی ہے بہت سیاست سے پہلے، مونس الہی صاحب سے، جی، تو مونس الہی صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، تو اگر تو ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا تو پھر تو مونس صاحب کو گھر جانا ہوگا، لیکن اس لیے آپ کو لگتا ہے ہوئے گا نہیں؟ ہوئے گا ہی نہیں وہ، ٹھیک ہے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ابھی پنجاب کے تراب میں، وہ سب کچھ ایک میک اپ ہے، سب کچھ ڈیسائیڈڈ، پلانڈ ود ان دا پارٹیز، ود دا پارٹی، سب کچھ کنسنسس سے ہو رہا ہے۔ اصل کیا ہے جو میک اپ؟ تو یہ اصل کیا ہے ڈیسائیڈ؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو اسمبلی ٹوٹی نہیں ہے پہلے دن سے، اگر ٹوٹنے کی نیت ہوتی تو کے پی کے توڑ دیتے، ٹھیک ہے، یا 7 دن کا ٹائم بھی نہ دیتے۔ اب اس کے بعد وہ 11 تاریخ کو ہیریں گے، پھر وہ ٹائم مانگیں گے، پھر کورٹ اس کے اوپر آ کے کہے گی کہ اتنے دن میں کر لو، پھر وہ ریورس ہو جائے گا، پھر ڈیلے ہو جائے گا، پھر یہ نقطہ آ جائے گا، یہ ٹوپی ڈرامہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مناسب بھی ہے کہ اگر آپ کو پنجاب گورنمنٹ ملی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے بہتری بھی اسی میں ہے کہ دونوں بڑے صوبوں کے اندر وہ اپنی حکومت چلائیں۔ اکتوبر تک تو الیکشن نہیں ہو رہے، اللہ میاں کر سکتا ہے، بندہ تو نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر ہماری یہی، میرے مطلب میری سابقہ پارٹی کی یہی ہوگی، سلام پہ بھی گالی، پانی کے گلاس پہ بھی گالی، کافی پہ بھی گالی، تو پھر اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں گے الیکشن۔ اچھا، اور اس میں کانسٹیٹیوشن میں اس کی پروویژن ہے۔ اور جو پی ڈی ایم کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ بڑی کائنہ لوگ ہیں، بڑا اس میں کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے، کرپٹ ایلیمنٹ بھی ہے، فرشتوں کی پارٹی تو نہیں ہے، تو ان کو سب چیزیں چلانی بھی آتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے سب کچھ ٹوپی ڈرامہ ہے، اور جو ابھی تک 2023 الیکشن کا سال ہے آپ کے نزدیک؟ اگر تو کوئی سینٹی پریویل کر گئی تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوئی تو 6-8 مہینے آگے چلے جائیں گے۔ صدیق ملک صاحب، یہ تو حالات کی ستم ظریفی چل رہی ہے جو آپ کو ریلیف مل رہا ہے، ادروائز آپ کی جو حکومت کی حرکات اور برکات ہیں وہ تو ریلیف والی نہیں ہے۔
عمران خان اس وقت اگر موسٹ پاپولر ہے اور عمران خان کو اگر پاپولیرٹی 8 مہینے ملی ہے تو وہ کوئنسائڈ کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے آنے سے. تو کیا پلان ہے؟ بجٹ دے کے الیکشن کروائیں گے یا ابھی رگیدنا ہے اس کو اکتوبر تک اور آگے تک؟ کیونکہ عمران خان کی یہ بات تو صحیح لگتی ہے کہ آپ لوگوں میں الیکشن کرانے کی سخت ہی نہیں ہے, تبھی تو آپ نے بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں نہیں کروائے. دیکھیے سکت تو آپ کو ملتی ہے آئین سے, اور آپ کو بڑی سیدھی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کیا کنٹروورشل بات ہے. جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ہم بارہا کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کروائیں, اور عمران صاحب کہتے تھے کہ نہیں کروائیں گے کیونکہ آئین میں صرف پرائم منسٹر کے پاس یہ ثوابدید ہے کہ وہ الیکشن کروائیں اگر وقت سے پہلے کروانے اور جب چاہیں کروائیں. وہی آئین ہے ملک کا, مختلف وزیر اعظم ہیں, تو ان وزیر اعظم کا اب جب جی چاہے گا وہ الیکشن کروائیں گے, ورنہ آئینی مدت جو ہے وہ اکتوبر تک جائے گی, اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. اس میں کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی کی بات نہیں ہے. اس چیز کا احساس بھی ہے کہ اس درمیان میں ایوری ڈے لوگ جو ہے ان کی ووٹ نہیں پڑتا, پاپولیرٹی عمران کس لیے بڑھ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ قائم ہے. جی اس سے اچھا فرق نہیں پڑتا, اس سے وقت فرق نہیں پڑتا. جی بالکل فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور اس ملک کی سمت جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے تو پھر آپ کو فیصلے تو کرنے پڑیں گے اور کام بھی کرنا پڑے گا. اب وہ سخت وقت آیا ہے تو بھاگیں گے تو نہیں, اب سخت وقت آیا ہے تو فیصلے کریں گے اور ملک کی معیشت کو آگے لے کر چلیں گے. ہماری اپنی جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کے اندر مجھے کہا گیا کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے. ہم سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا ایک بڑا جامع پروگرام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے چوری ختم کرنی ہے. ہم چوری ختم کرنے کے پلان کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع کر چکے ہیں. مجھے کہا گیا کہ آپ نے تیل کی قیمت کم کرنی, تو خام تیل جو ہے اس کے اوپر ہم ڈسکاؤنٹڈ خام تیل جو ہے وہ روس سے لینے کا جو منصوبہ ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یعنی وہ تمام چیزیں, تمام کام جو دیے گئے تھے ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور اس لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری نوکری ہے, ہمارا فرض ہے. مشکل وقت ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ آپ جتنے آرام سے کہتے ہیں کہ روس سے تیل کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر عمران خان صاحب کا ہم بیانیہ سامنے رکھیں وہ تو اس بات پہ بہت آپ کو اپروول نہیں, آپ نے امریکہ سے اپروول لی ہے اس بات کی, کیونکہ رشیا سے آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہوا یہ سارا بریک تھرو, یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو فرما رہے تھے اس کا کوئی ایویڈنس کاغذوں میں نہیں ہے. مثلا ہم جو روس میں بات کر کے آئے ہیں اس کے منٹس اب پیش ہو جائیں گے آنے والے وقت میں. 2 ہفتے کے بعد روس کے وزیر جو ہیں, فیڈرل منسٹر انرجی کے بھی تشریف لا رہے ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹ بھی تشریف لا رہے ہیں. جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ سامنے آ جائے گی اور اس کے منٹس لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تاکہ یہ تکرار ختم ہو جائے. اگر خان صاحب کوئی ایسی بات کر کے آئے تھے, اگر کر کے آئے تو بہت اچھی بات ہے, مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کے کوئی شواہد نہیں ہے منسٹری میں. یعنی میں اگر ایک وزیر کے طور پہ وہاں پہ گیا ہوں اور اس کے منٹس وہاں پر بنے ہیں, تو جب ایک ملک کا سربراہ دوسرے سربراہ سے بات کرتا ہے تو وہ تو بغیر منٹس کے بات ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ منٹس کہاں ہیں, یا ہماری جو فائلیں ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو انہوں نے سائفر کے سلسلے میں کی تھی کہ جیب سے خالی کاغذ نکالا, لہرایا اور کہا کہ اس کے اندر ثبوت ہے کہ اس ملک کے خلاف کسی بیرونی طاقت نے بغاوت کروائی ہے, لیکن میں یہ ثبوت دکھاؤں گا نہیں. بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ تیل سستا کی میں نے بات کر لی ہے, میرے پاس ثبوت ہے لیکن میں وہ ثبوت دکھاؤں گا نہیں. میں تو آپ سے جتنی باتیں کر رہا ہوں ان کے تمام ثبوت آپ کے سامنے جیسے وقت گزرتا جائے گا سامنے آتے چلے جائیں گے. اس وجہ سے اس میں قومی سلامتی کا جو معاملہ اس وقت اٹھا ہوا ہے, پاکستان جو آپ کی بہت زیادہ میٹنگز بھی آرمی چیف کی, پرائم منسٹر اور قومی سلامتی کمیٹی کی, تو کیا یہ چانسز بھی ہیں کہ اتنے حالات خراب ہو جائیں کہ آپ اکتوبر اگست میں الیکشن ہی آگے لے جائیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جو اس کی طے شدہ مدت ہے اس سے آگے کسی بھی حکومت کو جانا چاہیے کسی بھی صورت میں. میرا یہ ذاتی خیال ہے. آئین نے 5 سال کی مدت جو ہے اس کا تعین کر دیا ہے. 5 سال کے بعد جو بھی کارکردگی ہم 6-8 مہینے سال میں دکھا سکتے ہیں وہ دکھانے کے بعد ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے, اور میرے خیال میں ہمیں الیکشن میں جانا ہوگا. یہ ایمرجنسیز وغیرہ کی بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑی کوئی ایسی چیز ہو جائے, جنگ شروع ہو جائے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو, تو اس سلسلے میں یہ پروویژنز جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں. اس وجہ سے ان کو کیئرفلی استعمال کرنا چاہیے. رائٹ, میں ایک بریک لوں گا جی. بریک کے بعد میں نے آپ سے جس طرح بتایا پروگرام کے شروع میں کہ
میرے سامنے پنجاب حکومت کی فورینزک رپورٹ ہے عمران خان صاحب کے حملے کے اوپر، اور اس میں بہت سے معاملات آج کھل کے سامنے آ جائیں گے، جس میں یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ 4 لگی ہیں، 4 زیادہ لگی ہیں۔ اس کے علاوہ ان پہ کتنے اطراف سے فائرنگ ہوئی عمران صاحب پہ، کتنا بڑا یہ پلان تھا عمران خان کو مارنے کا، کیا یہ نوید ایک بندے نے رینڈملی بلایا تھا یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہوئی ہے۔ یہ فورینزک رپورٹ جو ہے بہت سی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ ہمیں سائنٹیفک توجیحات دیتی ہے، انٹرپریٹیشن جو ہے اوبویسلی وہ ہر بندہ اپنے حساب سے کر سکتا ہے۔ اس پہ ہم نے مشیر داخلہ جو ہے عمر چیمہ صاحب کو کل سے دعوت دے رکھی ہے پروگرام میں تشریف لانے کی، اور موسٹ ویلکم، وہ ٹیلی فون لائن پہ بھی آ سکتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی پنجاب گورنمنٹ کا نمائندہ اس رپورٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ ایک بریک کے بعد بہت ہی تہلکہ خیز انکشافات ہیں پنجاب حکومت کی فورینزک رپورٹ کے اندر، آپ سے شیئر کریں گے، رپورٹ کے کنٹینٹس بھی شیئر کریں گے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی، کیونکہ اس کے اندر ایک جو بندہ ہے معظم جو عام شہری یا پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کو گولی کس طرح لگی، کہاں سے لگی اور اس کا پاسبل ملزم کون ہو سکتا ہے، اس پہ بھی آج بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جی جی، پنجاب فورینزک کی رپورٹ میرے سامنے ہے جس میں سارا معاملہ انہوں نے سائنٹیفکلی ریزالو کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو کتنی گولیاں لگیں، کتنی اطراف سے آئیں، کہاں سے نہیں آئیں، اور معظم جو ہے وہ کس طرح ہلاک ہوا۔ بیسکلی جو معظم جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، جس کے متعلق جس کو مبینہ طور پہ بڑی رقم بھی جو ہے شوکت خانم کے اندر جو ہے کمپنسیشن کے طور پہ عمران خان صاحب نے دی، اس کی ویڈیو بھی تھی، پتہ نہیں ہمارے سامنے سے ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے عمران خان صاحب نے کہا کیا اس بارے میں اور پھر میں فورینزک رپورٹ بتاؤں گا۔ سنوا دیں ذرا اپنے حملے کے متعلق عمران صاحب کا اپنا کیا بیان ہے۔ یہ پنجاب فورینزک کی رپورٹ میرے سامنے، اگر ہم چلا بھی سکیں لیکن پہلے میں ذرا بتا دوں، رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کو 4 گولیاں نہیں لگیں، بلکہ دراصل گولیوں کے کچھ ٹکڑے، 3 کے قریب ٹکڑے اور ایک دھاتی ٹکڑا ان کی ٹانگوں میں لگا، تو ان کو کسی بھی صورت میں 4 گولیاں نہیں لگیں، ایک بھی گولی مکمل طور پر نہیں لگی۔ اب معاملہ رہ گیا کہ یہ 3 اطراف سے جو گولیاں چل رہی تھیں اس کے متعلق بھی رپورٹ میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ ملزم نوید کی 30 بور کی پستول سے 12 گولیاں فائر ہوئیں اور 2 گولیاں ٹوٹل انہوں نے بتایا کہ 14 گولیاں اس دن چلیں جس دن یہ وقوع ہوا ہے، اس میں 30 بور ملزم نوید کی پستول سے 12 گولیاں فائر ہوئیں، جبکہ 2 گولیاں بڑے اسلحے یعنی ایس ایم جی رائفل سے چلائی گئیں اور اس کی ڈائریکشن کنٹینر کی طرف سے تھی، وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کس طرح، جن میں سے ایک گولی مبینہ طور پہ معظم کو لگی اور باقی دوسرے افراد کو بھی لگی، ایک اس کو لگی ایس ایم جی کی مبینہ طور پر اور ایک جو ہے وہ دوسرے افراد کو لگی جن سے وہ زخمی ہوئے۔ یہ فورینزک رپورٹ میرے سامنے ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر گلزار احمد صاحب، آپ سابقہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول ہاسپٹل گجرانوالہ کے، آپ سابقہ ڈسٹرکٹ میڈیکل لیگل آفیسر بھی ہیں، ان کو میں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے ٹیکنیکلی انٹرپریٹ ڈاکٹر صاحب آپ کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے، یہ ہم رپورٹ بھی اگر چلا سکے، جو پنجاب فورینزک کی رپورٹ ہے، یہ جو دعویٰ کیا ہے اس رپورٹ میں، بلکہ میں پہلے تو لوگوں کو پڑھ کے سنا دوں، 12th پوائنٹ اس کا ہے، 1 sealed parcel containing 4 plastic containers containing 2 deformed bullets, items B and B2, 1 small metallic piece, item B9, and 1 bullet jacket B10 recovered from the body of Mr. Imran Ahmed Khan Niazi۔ یہ اس سے چل رہا ہے پتا کہ ان کو 4 بلٹس تو نہیں لگی، لیکن ایک بلٹ کے جو ہیں وہ کچھ پارٹیکلز لگے، 3 کے قریب پارٹیکلز اور ایک دھاتی۔ سر یہ پوائنٹ ذرا ایکسپلین کریں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ گولیوں کو مکمل نہیں لگی اور گولی کے پارٹیکلز لگ گئے، یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ جی کامران صاحب، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب بلٹ فائر ہوتی ہے تو اس کے بعد ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے اگر اس کو کوئی ریزسٹنس ملتی ہے تو وہ ٹکڑوں میں چینج ہو جاتی ہے، پھر وہ بلٹ ایز سچ نہیں رہتی، وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے، وہ ٹکڑے جو ہیں وہ دائیں بائیں اوپر نیچے کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ میں جو پارسل نمبر 12 تھا جو عمران خان نیازی صاحب کے باڈی سے نکلا، اس میں یہی مینشن کیا گیا ہے کہ یہ بلٹس کے پارٹس تھے اور ایک جیکٹ کا ٹکڑا تھا، یعنی یہ اور ایک آہنی ٹکڑا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو بلٹ۔ اٹ مینس کہ ان کو 3 ٹکڑے لگے اور ایک آہنی ٹکڑا لگا ہے۔ یہ کہاں پر کمپلیٹ بلٹ کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے جو عمران خان صاحب، اگر کمپلیٹ بلٹ لگے تو زیادہ وہ سیویئر انجری ہو جاتی ہے؟ جی اس کا زیادہ سیویئر امپیکٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ سیویئر انجری ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے، یہ کہاں پہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جی یہاں پہ تو لکھا گیا ٹوٹل 24 بلٹ چلی ہیں، لیکن آپ یہ بھی فرما رہے تھے، آپ سے میری بات ہوئی پروگرام سے پہلے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن وقوع ہوا ہے اس دن ملزم نوید کی 30 بور کی پستول سے صرف 12 گولیاں فائر ہوئیں اور 2 ایس ایم جی سے چلائی گئیں، تو 24 کا ڈیجٹ لکھا ہوا ہے فورینزک رپورٹ میں، تو یہ 10 کا معاملہ کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ 12 اگر اس دن چلیں چھوٹے اسلحے سے نوید کی پسٹل سے،
تو وہ باقی کی 10 کہاں سے آئی ہیں؟ سر یہ وہ پوائنٹ چار نمبر جو 9 مشہور خانہ عمران اسماعیل کی شلوار سے گری تھی وہ تو آپ نے کاؤنٹ کی نہیں. وہ میں آپ سے ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہے اس رپورٹ میں کہ نہیں ہے؟ ورنہ وہ تو عمران اسماعیل صاحب شلوار ہی دکھا دینا تاکہ وہ تو عمران اسماعیل صاحب 4 گولیاں ادھر سے بھی تو برآمد ہوئی ہیں. ہاں یہ بھی بات پوچھنے والی ہے. 28 بلٹس ہو گئی پھر 28 ہو گئے اس حساب سے. لیکن یہاں پہ جناب ٹوٹل 24 ہے, لیکن وہ 24 بھی وقوع والا دن صرف 14 ہے. 12 نوید کی پسٹل سے مبینہ طور پہ اور 2 ایس ایم جی سے. ایس ایم جی بعد میں ہوگا. 24 بلٹس کا معاملہ کیا ہے جی اس میں؟ اگر ہم پارسل نمبر 9 جو ہے اس کے اوپر پنجاب فورنزک کی رپورٹ پنجاب فورنزک کی رپورٹ میں پارسل نمبر 9 اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے 10 کارٹیجز کیسز آئٹم C15 to C24 فاؤنڈ آن دی گراؤنڈ ایٹ سیکنڈری کرائم سین. سیکنڈری کرائم سین وہ ہوتا ہے, ایک پرائمری کرائم سین ہے جہاں پہ یہ انسیڈنٹس ہوا, جہاں پہ عمران صاحب پہ حملہ ہوا, عمران صاحب کے حملہ ہوا. سیکنڈری وہ ہوتا ہے اس سے اوے کوئی بھی جگہ وہ ہو سکتی ہے. وہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوید نے جہاں ایک دن پہلے یا کس دن ٹریننگ لی ہوگی اس پستول چلانے کی, ڈیفینیٹلی تو یہ ہے نوید کی پسٹل کی 10. جی بالکل, یہ آخر میں جو کنکلوژن ہے. اب آ جائیں پرائمری جو وقوع ہے وہاں پہ اس وقت چلی ہیں ٹوٹل 12 2 14 جی 12 جو ہیں وہ چلیے نوید کی, اس سے نوید کے پسٹل سے 30 بور کا پسٹل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب 3 اطراف سے فائر تو نہیں ہوا اس رپورٹ کے مطابق؟ اس رپورٹ کے مطابق 3 اطراف سے فائر نہیں ہوا. 3 اطراف فائر نہیں ہوا. 3 اطراف یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ویپن بھی 2 یوز ہوئے ہیں اس میں. ایک ایس ایم جی جس سے 2 نکلی ہیں پسٹل, اور ایک پسٹل تو گارڈ کیا ہے نا جو اوپر کنٹینر میں کھڑا ہے جس نے معظم کو مارا ہے, جو عمران خان صاحب کا گارڈ ہے. ریڈ کا گارڈ ہے, عمران صاحب کا ہے نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اوپر کنٹینر میں جو عمران صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اس نے جو گولی چلائی 2, اس میں سے ایک پہ معظم مارا گیا بے گناہ, اچھا, اور ایک زخمی ہوا. یہ تو آپ کے پروگرام میں نے پہلے یہ آپ نے بتایا تھا سر, ایسے ہی ہے جی ایسے ہی. اس پہ ذرا موضوع پہ میں آتے ہیں. تو اب یہ ثابت یہ ہو رہا ہے اس پنجاب گورنمنٹ کی گئی پنجاب فورنزک کی رپورٹ میں کہ صرف 12 گولیاں جو ہیں وقوع والے دن چلی ہیں چھوٹے اسلحے سے ٹوورڈز کنٹینر عمران خان صاحب کی طرف, جن کے کچھ پارٹیکلز آپ کہہ رہے ہیں ان کو لے کر دوسرے لوگ زخمی ہوئے. جی, تو اور باقی 2 جو ہے اب یہ ایس ایم جی کی ہیں گولیاں. یہ کس طرح بات چل رہا ہے؟ بڑی کارٹیج لکھی ہوئی ہے, یہ بڑی کارٹیج ہے, اس کی میجرمنٹ لکھی ہوئی ہے فورنزک رپورٹ میں 7.65. جب ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں اس میں پوائنٹ نمبر 3 اگر ہم دیکھیں ڈیٹیل آف ریزلٹس میں, پوائنٹ نمبر 3 دی آئٹم C2 اینڈ C3 کارٹیج کیسز ور ایگزامنڈ اینڈ فاؤنڈ ٹو بی آف 7.62. جی آپ بولے 7.62 کیلیبر. یہ جو ہے یہ اسمبلی ہوتی ہے, یہ بڑا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو جس طرح یہ واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹینر کی ڈائریکشن سے گولی چلائی گئی ہے موزم کے اوپر, آپ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اطراف سے فائرنگ ہی نہیں ہوئی عمران صاحب سے, کوئی سنائپر انوالو نہیں تھا اس کے اندر؟ نہیں, اس رپورٹ کے مطابق اس رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. تو پھر عمران صاحب کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات واڈا صاحب؟ دیکھیں 2 ویپن یوز ہوئے ہیں, جو 12 گولیاں موزم اس نے چلائیں نوید نے خان صاحب کی طرف, وہ 30 بور کی ہیں. جو 2 بلٹ فائر ہوئے ہیں خان صاحب کے گارڈ جو اطراف میں کھڑا ہوا تھا جس سے موزم مارا گیا, وہ 7.65 اس کا سائز تھا. تو دیٹ مینس کہ رائفل یا مشین گن, یہ رپورٹ آپ نے نہیں بنائی؟ ٹھیک ہے, نہیں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا. دیکھیں اب تو یہ بات پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, تو اس پر 2 رائے. میں ایک بار ڈاکٹر صاحب سوال پوچھوں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو پھر زحمت سے فارغ کروں. ڈاکٹر صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس رپورٹ سے ثابت ہو رہا ہے یا پوسٹ مارٹم ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر سے گولی چلی ہے بڑے اسلحے کے ایس ایم جی کی جس سے موزم مارا, یہ کسے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے. جو وہ کس طرح ایکسپلین کریں, اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ کا وہ حصہ دکھا سکیں ڈاکٹر صاحب جو بیان کر رہے ہیں. جی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں بلٹ کے انٹری اور ایگزٹ وونڈ, جی ایگزٹ اور انٹری وونڈ. انٹری وونڈ جو ہے وہ ہیڈ کے اوپر ہے, کان سے تھوڑا سا اوپر, وہاں موزم کا جو ہے یہ موزم کی یہ باڈی ہے جو سامنے چل رہی ہے اسکرین پہ, یہی ہے نا پوسٹ مارٹم کی. جی یہ موزم ان کا ہیڈ کا دکھائیں, یہ ہے ہیڈ. جو اوپر رائٹ سائڈ کے اوپر جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انٹری وونڈ ہے, جو کان سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہے. یہاں سے بلٹ انٹر ہوتی ہے کان کی بیک سائڈ سے, اور بلٹ نکلتی ہے جو نیچے تصویر میں جو بائیں طرف ہے سینٹر آف فور ہیڈ, درمیان میں سے یہاں پہ ایگزٹ وونڈ ہے. اب ظاہر ہے پیچھے سے گولی لگی ہے, سامنے سے نکلی ہے, تو ڈائریکشن خود بخود ایکسپلین ہو جاتی ہے. کیا ڈائریکشن آپ کے نزدیک ایز اے ڈاکٹر آپ رپورٹ پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ کنٹینر کی طرف سے یا اس کی بیک سائڈ سے فائر ہوا ہے. یعنی اوپر سے نیچے کی طرف فائر ہے. جی پیچھے سے آگے کی طرف. یہ فورینزک سے چل رہا ہے پتہ, یا یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے. اگر میں لوگوں کو ایک چیز اور دکھا سکوں کہ جو کنٹینر کے رائٹ سائڈ پہ بلڈنگز ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ شاید یہاں پہ کوئی سنائپ, سامنے تو کوئی بلڈنگ ہی نہیں تھی جو کنٹینر کے, اگر میں دکھا سکوں جو کنٹینر کے رائٹ سائڈ پہ بلڈنگز ہیں وہ اس کی اگر ہم تصویر دکھا سکیں, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک 1122 کی بلڈنگ ہے, پانی کی ٹینکی اس کی ہے, جو بھی ٹینکی ہے اس کے اوپر بھی پنجاب پولیس تھی, پروٹیکشن کے لیے سوار تھی. یہاں پہ ایک 15 کی بلڈنگ ہے اور یہاں پانی کی ٹینکی ہے. تو یہ تینوں جگہیں جو ہے یہاں سے تو فائر
جو ہے ویسے بھی ڈائریکشن بھی کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب فورینزکس میں یا اس اس طرف کوئی ڈائریکشن نہیں، اور ویسے بھی پولیس وہاں موجود تھی اس کی پروٹیکشن کے لیے، تو وہاں سے تو گولی چل نہیں سکتی. لیکن یہاں پہ کچھ جو لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگ ہے اس میں سے کچھ پتا چلا ہے کچھ کارٹریجز ملے ہیں جو کہ حالانکہ رسٹی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے جو کارٹریجز کچھ ملے؟ اس رپورٹ میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس رپورٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ہے اس کے لیفٹ پہ جو ہے. اچھا اس رپورٹ میں ان رسٹی کارٹریج کا ذکر نہیں، ان کا کوئی نہیں ہے. یہ ہے جی اس کی لیفٹ سائڈ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی پولیس کے اہلکار بھی جمع ہوئے، تو تینوں طرف. تو ڈاکٹر صاحب ان شارٹ اگر ہم یہ کہیں کہ تینوں طرف سے گولیاں نہیں چلی ہیں؟ نہیں چلی ہیں اس رپورٹ کے مطابق. اور یہ رپورٹ کتنی ایکوریٹ ہو سکتی ہے پنجاب فورینزکس کی؟ یہ پنجاب فورینزک ایجنسی جو ہے ہماری بہت زیادہ کریڈیبلٹی ہے اس کی. ون آف دی بیسٹ لیب ہے یہ ان دی ورلڈ، بہت اچھی رینک کیا جاتا ہے اس کو، تو اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر نارملی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا. میں دوبارہ بتا دوں کہ مشیر داخلہ جو ہے ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے، ہم نے اور پی ٹی آئی کے فرق حبیب صاحب کو بھی دعوت دی ہے اس کے اوپر آنے کی، اور مسرت چیمہ صاحبہ جو ہے جو آبویسلی پنجاب حکومت کو اس وقت کر رہی ہیں، صداقت عباسی صاحب کو بھی، مصدق بھائی صاحب کو بھی دعوت دی ہے جو پروسیکیوٹر آئی تھنک اس وقت اس سارے معاملے کے اندر. وہ اگر آج نہ بھی اویلیبل نہیں تھے تو کل بھی پروگرام میں آ کے اس رپورٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں. رپورٹ ابھی یہ انہوں نے کہا آج وہ بزی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ شاید کوئی میٹنگ چل رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے ابھی تک پبلش نہیں ہوئی تھی، آنر نہیں آئی تھی، تو ہم نے اس کو آنر کیا ہے. اس وقت پنجاب حکومت کے پاس تو البتہ یہ موجود ہوگی، وہ اپنا ورژن پریس کانفرنس میں بھی دے سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی آگے دے سکتے ہیں. تین اطلاع سے فائر. ایک آپ کو میں اور چیز میں انٹرسٹنگ دکھاؤں کہ عمران اسماعیل صاحب کو بھی جائے وقوع کا وزٹ کرایا گیا. اگر آپ ہم نے عمران اسماعیل صاحب سے بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی، اگر وہ بھی چاہیں تو پروگرام میں آ سکتے ہیں، وہ وہاں موجود تھے، ان کو بھی جائے وقوع کا وزٹ کرایا گیا. اس کی تصویر اگر ہم دکھا سکیں اسکرین کے اوپر، یہ اس وقت کی تصویر ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آبویسلی لوکیٹ کرنا چاہ رہی ہے، بڑا سنسیئرلی کرنا چاہ رہی ہوگی کہ یہ کہاں سے ہوا معاملہ، کس طرح ہوا، کہ یہ پلان تھا یا کیونکہ یہ جو ملزم ہے نوید، اس کے اوپر بہت دباؤ ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ یہ اپنے اس آڈیو بیان سے بدل جائے. اور یہ میں تصدیق کر لوں ذرا کہ 2 سے 3 مرتبہ جو عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، اس کا جسمانی ریمانڈ چل رہا ہے. کل آئی تھنک اس کو دوبارہ پیش کیا جانا، ابھی تک اس نے اپنا بیان چینج نہیں کیا. اس بیان کے مطابق جو ہے یہ ایک ان ریلیٹڈ انڈیپینڈنٹ واقعہ ہے جس میں وہ مذہبی طور پہ عمران صاحب کو ٹارگٹ کر رہا تھا. مصدق ملک صاحب آپ انڈورس تو نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات کو؟ واٹ ڈو یو سے؟ نہیں بالکل نہیں جی، میں بالکل نہیں اس طرح کے واقعات کو انڈورس کرتا. جہاں پہ آپ نے ایک بات کی، جو غلط بیانی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، غلط بیانی ہوئی ہے، اور خان صاحب ایک تسلسل کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، ہر معاملے پہ غلط بیانی کرتے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز نہیں جس پہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اور وہ تقریباً یہ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی کرنا ان کا حق ہے، اور اس وجہ سے اس حق کو وہ ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. اور جب ان کا جی چاہے بدل جاتے ہیں، 1 سے 3 گولیاں، 3 سے 5، 5 سے 2، 12، 22، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بوچھاڑ گولیوں کی. لیکن اس سب کو اگر آپ سائٹ پہ رکھ دیں تو کسی کے جلسے میں بھی فائرنگ ہونا، ایک بھی فائر ہونا، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. جس طرح مریم صاحبہ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا جب وہ نیب کے اوپر اپنی حاضری کے لیے گئیں، اسی طرح اس سے پہلے جو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، یہ جو فائرنگ ہوئی ہے مختلف لیڈران پہ، یا خان صاحب کے اوپر جو فائر ہوا ہے وہ ایک لگی ہے یا کم لگی ہیں، یہ ایک مجرم ہے یا زیادہ ہیں، یا احسن اقبال صاحب کے اوپر اسی طرح مذہبی جنونیت کو ہوا دینے کے بعد جو حملہ ہوا تھا جس میں ان کو گولی لگی، جو ان کی چھاتی پہ ماری گئی، اور ان کا بازو اگر اس وقت نہیں بالکل فون سننے کے لیے سامنے آتا تو ان کی چھاتی میں یہ گولی لگتی. صدیق صاحب ذرا ایک منٹ دیجیے گا مجھے، ایک منٹ دیجیے گا. ہمارے ساتھ مشیر داخلہ عمر چیمہ صاحب موجود ہے. عمر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی السلام علیکم کامل. عمر بھائی کیا حال ہے؟ یہ بتائیے گا سر، یہ پنجاب فورینزک کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں ٹوٹل 24 بلٹس کی نشاندہی تو کی گئی ہے جو عمران خان صاحب پہ چلیں، لیکن اس میں پرائمری سین جو ہے جس نے عمران صاحب پہ حملہ ہوا اس دن ٹوٹل 14 بلٹس چلی ہیں، جن میں سے 12 جو تھیں وہ نوید کے اس میں سے نکلی ہیں، اور 2 جو ہیں وہ SMG کی بلٹس ہیں جو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو وہ کنٹینر کی سائٹ سے آ رہی ہیں. یہ رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہے، یور ٹیک آن اٹ سر؟ لیکن یہ جو آپ رپورٹ آپ کوٹ کریں یہ بالکل پہلی بیسک رپورٹ تھی. اس کے بعد بھی 3 ڈفرینٹ ریسرچ کے ہوئی، اس کے بعد جو فورینزک رپورٹس اور یہ ساری چیزیں، اس میں 3-4 چیزیں جو میں کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں بھی واضح کر چکا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ابھی تک جو ہے کنفرم ہو چکی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ یہ 3 شوٹرز اس کے کنفرم ہو چکے ہیں، 3 ڈفرینٹ ڈائریکشن سے تھے. ایک جو نوید تھا اس سے وہاں سے ملی، پھر ایک جگہ سے 2 ملے اس کے
बुलेट्स के हॉल, और उसके बाद एक जगह एक पॉइंट से जो है 7 वहाँ से इकट्ठे हुए। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये इसी तरह से बाकी जो फायर हुए और भी उसमें जो सर्च सारी चीजें सामने आई हैं, और खास तौर पे जो खान साहब के जो गार्ड्स के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, उसमें जब फोरेंसिक ने सारे जो वेपन्स उनके क्लियर कर दिए, यानी कि खान साहब के किसी भी गार्ड से के वेपन से जो है, खान साहब के गार्ड की तो हमने आज भी बात नहीं की, वो बल्कि उन्होंने वाडा साहब ने भी कहा कि एलीट फोर्स का शायद कुछ शख्स था। उस असले को जो एसएमजी का, उमर साहब आपके पास तो गवर्नमेंट है इस वक्त, वो जो एसएमजी की 2 बुलेट्स आपकी पंजाब की फोरेंसिक रिपोर्ट बता रही है, उसका असला मैच किया गया कि वो असला कहाँ पे है, किसके पास है, किसकी तहवील में है, किसका लाइसेंस है? मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, जो खान साहब के गार्ड थे और जो बाकी जो वहाँ पे जो बाकी जो पुलिस के ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे जिनके पास असला मौजूद था, वो सारी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उसमें जो है काफी हद तक जो है वो क्लियर हो गया, और जो 3 ये जो शूटर्स थे, ये 3 थे, ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है। इस लिहाज से जो है मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि जब तक ये चालान सबमिट नहीं हो जाता कोर्ट के अंदर, इसके अंदर अच्छा ये बताइए उमर साहब, ये रिपोर्ट आप सबमिट नहीं कर रहे कोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट आपके ख्याल में आपके लिए कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि पंजाब की अपनी फोरेंसिक साइंस एजेंसी की? मैंने आपसे कहा ना कि ये जो आपके पास रिपोर्ट कहीं से अगर किसी ने, आई डोंट नो इसकी क्या ऑथेंटिकेशन है, लेकिन ये जो मुझे अभी तक अंदाजा हुआ, मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जितनी भी आपने गुफ्तगू की है, ये पहली बेसिक ये थी। उसके बाद 3 डिफरेंट सर्चेज हुई हैं, फोरेंसिक की टीम ने, जीआईटी की टीम ने बाकायदा पूरे इलाके का जब सर्च हुआ, ये जो है बिल्कुल पहला जो क्राइम सीन की रिपोर्ट थी, उसके बाद की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। ये जो उसके बाद जो आई हैं और जो भी हम अदालत में चालान सबमिट करने जा रही है जीआईटी, उसके अंदर सर ये 16 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है, मैं बता दूं आपको, ये फौरन बात की नहीं है, 16 दिसंबर, अभी 16 दिसंबर जो गुजरी है, 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है सर ये। नहीं, लेकिन जो आप इसमें जो आपने अभी तक जो बातें, जी मैंने इसी में से पढ़ के सुनाया आपको। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जो अभी तक जो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स में आई हैं, जो नहीं उमर भाई ये सिर्फ बता दीजिए कि आपके पास जो रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं, जो आप फाइनल समझते हैं जिसको, वो 16/12/2022 की रिपोर्ट कोई है आपके पास? जी उसके बाद की रिपोर्ट्स हैं, और अभी जीआईटी के पास सारी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो अभी आने वाले दिनों में कोर्ट में चालान के साथ इंटरिम चालान के साथ जमा करवाई जा रही है, जिसमें ये जो मैंने आपको बताई है ये चीजें कंफर्म उसमें हुई हैं कि 3 शूटर्स थे, वो कंफर्म है, और उसके अंदर जो डिफरेंट जो बुलेट्स के रिमेन्स मिले, उसके हवाले से ये चीज क्लियर है कि ये जो है कोई गार्ड या कंटेनर के ऊपर से कोई फायर नहीं था, ये डिफरेंट लोकेशन से जो है। अच्छा उमर साहब, आप आखिरी बात ये कि क्लैरिफाई करें लोगों को कि आप पहले कह रहे थे ना कि ये रिपोर्ट जो मेरे पास है ये शायद वकूआ के फौरन बाद जो अर्ली रिपोर्ट्स आई उसके बाद और भी रिपोर्ट्स आई, जैसे मैं आपको बता दिया कि ये उसके बाद 16 दिसंबर की रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट है आई थिंक, लेकिन आप कह रहे हैं इसके बाद भी कोई रिपोर्ट है? जी मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जो पहली क्राइम सीन रिपोर्ट के बाद जो फोरेंसिक ने जो पहली रिपोर्ट दी थी आपके पास, शायद ये बिल्कुल पहली वाली शायद वो रिपोर्ट आप मैंने देखी नहीं इसलिए मैं कह नहीं सकता, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी रिपोर्ट्स आई हैं क्योंकि 3 डिफरेंट सर्चेज हुई हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट करूंगा उमर भाई कि ये 16 मेरी भी आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब तक ये कोर्ट में जीआईटी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान जमा ना करा ले, तो इस किस्म की जो एक आध की कोई रिपोर्ट पकड़ के उस पर इस तरह से स्पेकुलेशन से जाना। सर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसको आपको भिजवा भी देंगे, आप देख लीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लेंगे ये फाइनल रिपोर्ट है या अभी इसके बाद मजीद, तो ये बड़ी लेटेस्ट है 16 दिसंबर की तौर पे जो आपके पास है, ये बात मैं कंफर्म कर सकता हूँ, ये बिल्कुल ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, फाइनल रिपोर्ट्स हैं, फाइनल अभी आनी है। लेकिन आपके ख्याल में, अच्छा आखिरी सवाल मेरा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, अच्छा आपने अपना वर्जन दे दिया, फाइनल रिपोर्ट जो है फोरेंसिक्स की क्या वो चेंज हो सकती है? मतलब अगर यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि टोटल आपको 24 कार्टेजेस वकुआ से मिली हैं, जिनमें प्राइमरी लोकेशन पे 10 की अगर निकाल दें जो सेकेंडरी वकुआ पे हुई थी, और तो उसमें तादाद बढ़ भी सकती है, उनकी अतराफ बढ़ भी सकती है, उनकी डायरेक्शन भी बढ़ सकती है। नवीद जो शूटर था जो गिरफ्तार भी हुआ ना, उसके बाद 2 मैगजीन फुल थे 10-10 गोलियों वाले, और 2 गोलियां उसमें मौजूद थी, यानी कि उसने तो 6-7-8 से ज्यादा उसने फायर नहीं किया। तो और बाकी जो लोकेशन से फायर हुए, मैंने आपसे वही कहा ना कि पहली सर्च के बाद एक फोरेंसिक रिपोर्ट पाई, उसके बाद जब 3 डिफरेंट और सर्चेज हुई जिसमें फोरेंसिक और जीआईटी की टीम। सर बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये हमला कब हुआ इमरान साहब पे, कोई डेट एग्जैक्ट? देखे ना, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना
کہ اس کے بعد ان کے جو گارڈز اور باقی لوگوں کے جو 3 نومبر کو ہوا آپ ہے وہ سارا فورینسک رپورٹ. نہیں سر مجھے ایک بات عمر بھائی مجھے ایک بات بتائیں 3 نومبر کو جب پہلی دفعہ حملہ ہوا تو پہلی رپورٹ کب آئی تھی اس کی؟ پہلے سب سے پہلے ایک فورینسک نے رپورٹ کی پنجاب فورینسکس کی اس کو کرائم سین رپورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تقریباً جو ہے 16 تاریخ کو. اس کے بعد جے آئی ٹی نے جب کام کرنا شروع کیا اس کے بعد 3 ڈفرنٹ. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ 21 دسمبر سے سر سے وہاں پورے ایریا کو سرچ کیا گیا جس کے اندر پھر باقی سر 2 لوکیشن. یہ ایک بات اور سن لیں اس کی, یہ 16 دسمبر کو تو ہوئی ہے لیکن آئی تھنک اس پہ سائن 21 دسمبر کو ہوئے میں, ایم آئی رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ جو پنجاب فورینسکس نے جو کی ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو اس کو سائن کیا ہے وہ 21 دسمبر کا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہ تو بڑی لیٹسٹ سی بات ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی رپورٹ ہے سر وہ لے آئیں منظر عام پہ تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کی یہ پہلی سرچ کے بعد میں 3 ڈفرینٹ سرچز ہوئی ہیں, ٹیمز گئی ہیں وہاں پہ, فورینسک کی ٹیم الگ گئی ہے, جے آئی ٹی کی ٹیمز الگ گئی ہیں, اور جو آئی وٹنسز تھے ان کے. سر بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا عمر بھائی, بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی رپورٹ ہے, حالانکہ یہ رپورٹ 16 دسمبر کی ہوئی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی نے ہوم ڈپارٹمنٹ اسی رپورٹ کو 21 تاریخ کا کیا ہوا نا جی, سائن انہوں نے 21 کو کیا ہوا اسی رپورٹ کو جی ایسا ہی ہے. تو اگر 21/12 کو ہوئی ہوئی تو پھر اس کے بعد بھی کوئی رپورٹ ہے وہ پھر آپ رپورٹ لائیں. ابھی تو فی الحال ہم نے یہ جو رپورٹ نکالی ہے اس پہ ہم قائم ہیں کہ یہ رپورٹ پنجاب فورینسک کی. کچھ آپ نے بات کرنی ہے کوئکلی, وقت ختم ہو گیا بالکل. دیکھیے گاؤں صاحب عمر بڑا اچھا فیس ہے پی ٹی آئی کا, بڑا سنسیئر آدمی ہے, پارٹی کا لائل ہے, لیکن جو 3 شوٹر کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک شوٹر تو نوید ہے, دوسرا شوٹر وہ ہے جس کی اوپر سے گولی چلی ہے اطراف میں, اور تیسرا شوٹر بھی نوید ہے جس نے اس سے پہلے پریکٹس کی ہے. پروگرام کا جی وقت ہوا ختم.